بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت القاب اور ان کے اوپر بات فرما رہے ہیں کہ کوئی اشرفی ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی حقانی ہے، کوئی، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے ایک طرفہ کی بو آتی ہے دوسرے کے اوپر اپنی بڑھائی اور شیخی جتانے کی، جبکہ معاملہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی اور فہم دین اس کا تعلق اہل اللہ کی صحبت سے ہے۔ نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اہل اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کی نظر کرم ان پہ رہتی ہے۔ جس کو بھی کوئی دینی ترقی ہوئی ہے وہ العموم اہل اللہ کی نظر کرم سے ہوئی ہے۔ فضل حق جو ہوتا ہے وہ نگاہ خاصان حق کی وجہ سے عام طور پہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ خود قرآن میں اللہ پاک نے یہی مقاصد کی آیت کے طور پہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی جس کو میں بتایا نا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شان والے اور کرامت والے اور عزت والے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، نہ حسب سے، نہ نسب سے، نہ رنگ سے، نہ زبان سے، بلکہ اعمال سے۔ اور اس اعمال میں جو قبولیت والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک اکرام عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، عزت مند ہوتے ہیں۔ یہ ناموں میں کیا رکھ ہے؟ حضرت اپنے جماعت کے جو اکثر اشرفی کہتے ہیں، فرمایا اشرفی کیا ہوں گے، وہ تو کوڑی بھی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کا رائج الوقت سکہ تھا، سونے کا سکے کو اشرفی کہتے تھے، اور اس کی جو ادنا یونٹ ہو، جیسے پیسہ روپیہ ہمارے زمانے میں کسی وقت تھا، تو پیسہ کوڑی کے حساب سے ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ اشرفی کیا ہوں گے، یہ تو کوڑی بھی نہیں ہیں۔ اور یہی دیکھا ہے کہ ان ناموں سے بہت شاندار تعمیرات تو ہوئی لیکن انسانوں کی تعمیر نہ ہو سکی، جس کے لیے یہ حضرات کوشش کرتے رہے۔ کوئی ایسے مؤثر جماعت نہیں کھڑی کر سکے جو مثال ہوں۔ کام تو چلتا رہے گا، کام تو اللہ پاک نے قیامت تک اس دین کو قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ رہے گا، لیکن جو صراط مستقیم کی اوصاف یہ حضرات بتا کے گئے ہیں، ذالک الکتاب، قرآن، یعنی جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ تقوی کا اور فہم دین کا تعلق اہل اللہ کی صحبت سے قرآن فرما رہا ہے۔ پڑھیں گے لیکن گودے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری نظر
چھلکے پہ جم جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، جبکہ اہل اللہ کی نظر گودے پہ جاتی ہے، اور وہ اصل جو لب ہے اس کو حاصل کر لیتے، اس پہ عمل پیرا ہو کہ دنیا آخر سرخوری اور عزت حاصل کر لیتے۔ تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی کے حصول کے لیے معیت صادقین، صادقین کو بھی ہم لوگ صحیح نہیں تشریح کر پاتے، ہمارے اور ہماری مقامی زبان میں صادق سچے کو کہتے ہیں، یہ اس کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے، جو عربی فصیح عربی میں صادق کہتے ہیں، صادقین کی جماعت صدیق، اور یہ اونچے درجے کے اوصاف والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ صادق کے درجے پہ کون ہوگا، کہ جو اقوال کا پکا ہو، جو بات کرتا ہو تو پکی کرتا ہو، ایسے نہیں کہ آج ایک قول اور کل دوسرا قول، ہر روز اپنی بات بدلتا ہو۔ دوسرا وہ اعمال کا پکا ہو، جو وہ عمل کر رہا ہے وہ بڑی پختگی سے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بس تھوڑا بھی کوئی موسمی تغیر ہو تو عمل چھوڑ دیا، تھوڑی گرمی سردی طبیعت میں ہو تو عمل چھوڑ دیا۔ یہ لوگ اعمال کے بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، ہمارے اکابرین کے اعمال کو دیکھ کے اس زمانے میں لوگ اپنے گھڑی، جن کی گھڑیاں رک جاتی تھیں، تو وہ ان کے اعمال کو کرتے ہوئے دیکھ کے گھڑیاں صحیح کیا کرتے تھے کہ یہ بزرگ اس وقت یہ عمل کرتا ہے۔ تو پہلی صفت اقوال کا پکا ہونا، دوسری صفت اعمال کا پکا ہونا، اور تیسری صفت احوال کا پکا ہونا۔ زندگی بہت حال احوال آتے ہیں، کہیں استقبال ہوتے ہیں، کہیں گالیاں دی جاتی ہیں، کہیں زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں، کہیں جیل کی سلاخوں میں پہنچ جاتے ہیں، کہیں زندگی خوشیاں ہوتی ہیں، کہیں انہی گھروں میں ماتم ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی ان کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں آتا، جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اعمال مضبوطی سے پکڑ رکھے ہوتے ہیں ان کو جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ہم غلام غوث ہزارے رحمہ اللہ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، سیرا اور بفا، اور انشاءاللہ عنقریب ان کے قبور پہ بھی حاضری ہوگی۔ اب اس مرد مجاہد کا عجیب معاملہ تھا، اور انہی کی کوششوں سے مسلمانوں پہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ پوری طرح اجاگر اور واضح ہوا۔ تو بچہ سخت بیمار تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ کچھ لوگ آئے کہ ایسے ایسے ہمارے گاؤں میں ایک فتنہ گر آیا ہے جو قادیانیت کی، یہ کر کے، اور سادہ لوگ ہیں ہمارے گاؤں گوٹ کے، زیادہ نکتوں کو نہیں جانتے ہیں لیکن دلوں کے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسی حال میں چل پڑے ان کے ساتھ کہ یہ بیٹے کے جنازے میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض عین ہے کہ ناموس رسالت کا دفاع کرنا۔ اور تو چل پڑے۔ ابھی بس سٹینڈ پہ ہی تھی کہ اطلاع ہو گئی کہ بچے نے دم توڑ دیا۔ انہوں نے کہ جنازہ ان کا پڑھ کے، یہ لوگ احوال کے پختہ ہوتے ہیں،
اور ان کی میتیں پھر انسانوں کو انسان بناتی ہیں، عزت و تکریم والو اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔